دن کا. میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی, ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں, ان کے سامنے. میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا, تھوڑی سی تشریح کر دی. کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے, اب بچوں کی شادی ہو گئی, اب فارغ ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں, دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں. کس طرح کا ہمارا رویہ ہے, کس طرح کی ہماری سوچ. اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ, کہتے ہیں فارغ ہے, بچوں کی شادی ہو گئی, بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں. روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ. تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک, اس میں بھی وہی سیاستیں, وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے. آپ بھی آمین کہہ دیں. ورنہ وہی مصیبتیں, وہی جھوٹ سچ, وہی دروازوں پہ, وہی خدا کا واسطہ بس کر دو. رمضان شریف ہے, ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو, 1 گھنٹہ, ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے, لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے, روزے آ گئے, معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں, میں منع کرتا ہوں, ہمیشہ منع کرتا ہوں, آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں. میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو, چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں, ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں. ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے. یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑیں, جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھیں, اللہ کے گھر میں وقت گزاریں, ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی, روحانیت پیدا کرے گی, توانائی آئے گی, خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر, آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے. مسجد میں بیٹھیں, وقت دیں, مہربانی کریں. اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں, آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں. میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں. میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو, رابعہ بصری پڑھنے والی ہو, تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل, مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی, انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس, تقوی اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے, کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا, یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں خیر, میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں, میں پرانے خیالات کا ہوں, آپ مجھے پرانا سمجھ لیں, اس لیے کہ میرا